آغا جان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ موہت کو اسی وقت سنسار کر دیں۔ تمہارا دماغ خراب لگ رہا ہے ان دنوں مجھے۔ جس وقت تم نے کبیر کو جائیداد کے کاغذات واپس کیے تھے، مجھے اسی وقت پاور آف اٹرنی کینسل کروا دینی چاہیے تھی۔ وہ بے حد ناراضی سے بولے، تو اب یہ شوق پورا کر لے، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ موہت نے اثر لیے بغیر کہا تو آغا جان کے تاثرات میں ناگواری اترنے لگی۔ وہ لہجے میں پتھریلا پن، کبیر کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ فکر مت کریں، حلال کی کمائی ہے اس کی ساری۔ وہ مسکرایا۔ مجھے بیوقوف مت بناؤ موہت، اتنا تو کوئی بھی بیوقوف بھی سمجھ سکتا ہے کہ فقط جائیداد کے کاغذات ہاتھ میں آنے کی بنا پر وہ اتنا امیر نہیں ہو سکتا کہ لاکھوں لوٹانا شروع کر دے۔ وہ پھنکارے، اس کی بہادرآباد والی زمین کیش پر خرید لی ہے میں نے۔ وہ سینے پر بازو لپیٹتا اس قدر آرام سے بولا کہ وہ سناٹے میں آ گئے، پھر سرسراتے لہجے میں کہا، وہ تو پہلے ہی ہماری تھی۔ کتنے میں خریدی؟ ہماری نہیں، اسی کی تھی۔ ہاں، البتہ قبضہ آپ کا تھا، اور چونکہ آپ کو وہ زمین بہت پیاری تھی، اس لیے میں نے وہاں اگی فصل کی قیمت سمیت وہ زمین آپ کے لیے خرید لی۔ موہت نے تصحیح کرتے ہوئے نرمی سے بتایا تو وہ بھڑک اٹھے۔ ایسے کیسے کیش ادا کر دیے تم نے؟ زمین کے کاغذات، اس کا انتقال، وقت لگتا ہے اس پر۔ کینسل کرو سب کچھ اور پیسہ واپس لو اس مردود شخص سے۔ میں نے مارکیٹ کی ڈیمانڈ کے مطابق اس زمین کی 1.25 کروڑ کی قیمت ادا کی ہے آغا جان۔ کاغذی کارروائی کا کیا ہے، وہ آرام سے ہوتی رہے گی۔ اب کبیر ہمارے لیے کوئی انجان شخص تھوڑی ہے، ہم سے رشتہ جوڑنے کی خاطر اس نے شہر میں گھر لیا ہے، گاڑی لی ہے، اب بیچارہ کہاں سے واپس کرے گا سارا روپیہ؟ اور ویسے بھی میں اپنے کول سے پھرنے والا نہیں ہوں، سو یہ ڈیل کینسل نہیں ہو سکتی۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ آغا جان کو اتنی سردی میں بھی 1.25 کروڑ کا نام سن کر پسینہ آنے لگا۔ وہ دل تھام کر اپنی کرسی پر گر سے گئے۔ بیوقوف! وہ اتنے زور سے گرجے کہ ان کے حلق میں خراش سی آ گئی۔ وہ کھانسنے لگے۔ موہت نے ہمدردی سے آگے بڑھ کر ہاتھ سے ان کی پشت مسلی تو انہوں نے موہت کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ایک چیز جو پہلے ہی ہمارے قبضے میں تھی، اسے رقم دے کر بلکہ کروڑوں روپے دے کر خریدنا بیوقوفی ہے اول درجے کی۔ وہ غصے سے بولے تو موہت نے ان کی بات کاٹی۔ یتیم کا مال اسے ایمانداری سے لوٹا دینا اول درجے کی نیکی ہے آغا جان۔ بہت غلامی کاٹی ہے ان باپ بیٹے نے آپ کی۔ اب بس ختم ہوا وہ دور، اب تو ملاحہ اور کبیر کی شادی کا سوچیں آپ۔ موہت کا انداز پرسکون تھا مگر اس کی آنکھیں، آغا جان تھرا گئے۔ سہیل ٹھیک کہتا ہے، اس کی آنکھوں کی آنچ دیتی سرد سی کیفیت وہ آج دکھائی دی تھی انہیں، اور اوپر سے اس کے الفاظ ان کی روح پر جیسے کسی نے کواڑ رسید کیا ہو۔ بکواس مت کرو، اتنے اعلیٰ خاندان میں موری کی اینٹ لگا کر زمانے کی جوتیاں کھائیں ہم۔ ہاں، اعلیٰ خاندان۔ موہت ان کے سامنے کھڑا ہوا اور تمسخرانہ بولا، کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں آپ کے خاندان میں آغا جان؟ میں کبیر، ہم سب انسان ہی تو ہیں، ایک جیسے، چوٹ لگے تو ایک سا خون۔ ہمارے دین میں رنگ و نسل اور خاندان کی بجائے صرف متقی اور پرہیزگار انسان کی برتری ہے۔ ایک غلطی وقار نے کی تھی جس کا خامیازہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ اب تم چاہتے ہو کہ دوسری غلطی ہم کر لیں، اس ڈرائیور کو اپنے خاندان میں شامل کر کے؟ آخ تھو! کچھ تو ہماری اور اپنی جاہ و حشمت کا خیال کیا ہوتا۔ وہ حد درجہ حقارت سے بولے تو موہت بمشکل ضبط کر پایا۔ اس چیز کا کیا خیال کروں آغا جان جس میں آپ کا یا میرا کوئی کمال ہی نہیں؟ یہ ساری عزت اور آسائش تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، ان پر کیا اترانا اور مان کرنا؟ اور رہی بات غلطی کی، تو اس وقت بھی غلطی آپ کی تھی اور آج بھی آپ ہی غلط ہیں آغا جان۔ بے حد تلخی سے کہا تو وہ مارے غصے کے لرزنے لگے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور اس پاور آف اٹرنی کو کل سے کینسل سمجھو۔ میں صبح بات کرتا ہوں وکیل سے، آفس جانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ ان کا انداز قطعی تھا۔ چند لمحے انہیں دیکھنے کے بعد وہ تعصب سے بھرے لہجے میں بولا، توبہ کا در کھلا ہو تو انسان کو دیر نہیں کرنی چاہیے آغا جان، ورنہ بعض اوقات واقعی بہت دیر ہو جایا کرتی ہے۔ گیٹ آؤٹ! وہ زور سے گرجے تو وہ شانے جھٹکتا اسٹڈی سے نکل گیا۔
آغا جان نے اسی وقت سہیل اور مبین افندی کو طلب کیا۔ کل سارا سلسلہ اپنے ہاتھ میں لو تم دونوں، اور موہت کو گھسنے نہیں دینا آفس میں۔ اس نالائق کو میں کچھ غلط ہی سمجھ بیٹھا تھا، یہ تو ہمدردی اور ترس میں ہی سب کچھ گوا دے گا۔ وہ قطعیت سے کہتے دونوں بھائیوں کے دل کے پھول کھلا گئے۔ انہوں نے مؤدبانہ سر ہلاتے ہوئے ایک دوسرے کو مسکراتی نظروں سے دیکھا تھا۔ خس کم جہاں پاک، موہت نامی کانٹا جیسے ان کی راہ میں آیا تھا ویسے ہی خود بخود ہٹ بھی گیا، جبکہ آغا جان کا کلیجہ مسلسل کسی نے مٹھی میں جکڑا ہوا تھا۔ موہت سے انہیں وقار افندی اور فاران کے حصے کی بھی محبت محسوس کی تھی۔ وہ ملا تو یوں لگا جیسے دونوں بیٹوں کو سود کی شکل میں پا لیا ہو۔ وہ فاران کا بیٹا تھا اور اس میں شکلن وقار کی جھلک تھی، تو اب اس کا پلٹنا انہیں کیوں تکلیف نہ دیتا۔ کبیر کی کال دیکھ کر ملاحہ کا دل ترنگ میں دھڑکا۔ اس نے فوراً موبائل کان سے لگایا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں؟ کبیر کا لہجہ مسکراتا ہوا سا تھا۔ ملاحہ کے ہونٹوں پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ آہستہ آواز میں اس کے سلام کا جواب دیا تو وہ ہنسا اور شرارت سے پوچھا، پھر کیا سوچا ہے آپ نے میرے پرپوزل کے بارے میں یور ہائنس؟ ملاحہ کی مسکراہٹ گم ہو گئی۔ گھر میں ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا ہے کبیر، اللہ جانے آغا جان اب موہت بھائی کا کیا حشر کریں گے۔ میں خود آغا جان کی خدمت میں حاضر ہوں گا، یہ تو موہت صاحب نے منع کر دیا تھا فی الوقت مجھے۔ وہ گھر والوں کو ذہنی طور پر پہلے تیار کرنا چاہتے تھے۔ کوئی بھی راضی نہیں کبیر، امی نے تو ہنگامہ ہی مچا دیا ہے۔ ملاحہ آزردہ سی ہو کر بولی، اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہونا ہے؟ اب کیا ہونے کا، اب کیا سوچنا؟ وہ ہلکے سے ہنسا۔ پھر بھی کبیر، میں گھر والوں سے بغاوت نہیں کرنا چاہتی، باعزت طریقے سے رخصت ہونا چاہتی ہوں اس گھر سے، ایسے کہ سب تمہیں اتنی ہی عزت دے جتنی موہت بھائی کو دیتے ہیں۔ وہ جیسے کسی سوچ سے چونکا، پھر آزردگی سے بولا، عزت اور ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے ملاحہ، موہت تو محض میرا ساتھ دینے پر ہی لپیٹ میں آ گیا ہے۔ افندیز بہت کم کسی پر مہربان ہوتے ہیں۔ اتنے سنجیدہ ماحول میں بھی اس کی بات سن کر ملاحہ کے دل میں گدگدی سی ہوئی۔ تم تو پھر بھی بہت خوش قسمت ہوئے خان۔ کبیر کا موڈ بھی ایک دم سے بدلا تھا، پھر بھرپور کہکا اس کے لبوں سے آزاد ہوا تھا۔ ملاحہ جھیم گئی، میں دوسرے معنوں میں کہہ رہی تھی موہت بھائی کی سپورٹ حاصل ہے تمہیں۔ وہ تو ہے ہی، مگر ملاحہ افندی کے نظر کرم اس سپورٹ پر بھاری ہے۔ وہ مدھم لہجے میں بولا تو ملاحہ کی دھڑکنیں منتشر کر گیا۔ وہ تم نے اتنے پیسے خرچ کر دیے، بس کپڑے اور پھول ہی کافی تھے میرے لیے۔ اس نے فوراً بات بدلی، وہ ہمارے گھرانے کی روایت ہے ملاحہ، دنیا دکھاوا نہیں تھا، اور روایت نہ بھی ہوتی تو ملاحہ افندی پر یہ سب نثار۔ ملاحہ کی آنکھ کا کونا بھیگنے لگا۔ یہ شخص نہ ملتا تو ملاحہ افندی کے دل کا بہت بڑا نقصان ہونے والا تھا۔ خوش ہو؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ملاحہ نے چھنگلی سے آنکھ کا کونا صاف کیا، بہت، مگر خوف زدہ بھی کبیر، نہ جانے کیا فیصلہ ہو، اللہ بہتر ہی کرے گا انشاءاللہ۔ فکر مت کرنا ملاحہ، میں نے یہ پرپوزل تمہاری زندگی کو مشکل بنانے کے لیے نہیں بلکہ اس میں خوشیاں بھرنے کے لیے بھیجا ہے، تو باقی کی فکریں کبیر خان کے لیے رہنے دو، تم صرف اچھے اچھے خواب دیکھو۔ وہ مسکراتے ہوئے پورے اعتماد لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ملاحہ کا دل ٹھہرنے لگا۔ تم ہو کہاں اس وقت؟ گھر میں ہی ہوں، اب جاب تو تمہاری مہربانی سے ختم ہو گئی، فکر مت کرو، ساری زندگی ڈرائیور ہی بنا کر رکھوں گی۔ ملاحہ نے اسے چھیڑا تو وہ مسکراتے لہجے میں برجستہ بولا، عموماً اچھے شوہر ہی اپنی بیویوں کے شوفر ہوا کرتے ہیں، آپ کے لیے یہ بھی منظور ہے۔ ملاحہ کانوں کی لو تک سرخ پڑ گئی۔ اس کی محبوب سی خاموشی پر وہ ہلکے سے ہنس دیا۔ محجوب ہے۔ اگلے 2-4 روز میں دونوں بھائیوں نے سارے انتظامات اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ مبین افندی کمپیوٹر آپریٹر کے سر پر کھڑے اکاؤنٹ چیک کر رہے تھے۔ آغا جان کے وکیل نے موہت کے نام کی گئی پاور آف اٹرنی کینسل کروا دی تھی۔ اتنی بڑی بڑی رقوم! مبین افندی اکاؤنٹس کی پوزیشن دیکھ کر ششدر رہ گئے تھے۔ یہ سب وقتاً فوقتاً موہت صاحب نکلواتے رہے ہیں سر، اکاؤنٹس مینیجر نے دبے لفظوں میں کہا، مگر ان کی نظر مانیٹر سکرین پر تھی۔ یہ 1.25 کروڑ تو زمین کی خریداری کے لیے نکلوایا گیا ہے، لیکن یہ جو پچھلے 6 ماہ کے دوران بڑی بڑی رقوم نکلوائی گئی ہیں ان کا مطلب سمجھ نہیں آ رہا۔ سہیل، ہر ماہ تو مال کی پیمنٹ نہیں کی جاتی،
وصولی اور ادائیگی کا سرکل تو پورا سال چلتا رہتا ہے، وہ متفکر سے کہہ رہے تھے۔ جی ہاں، اور یہ پچھلے ماہ قریشی والوں نے مال کی جو ڈاؤن پیمنٹ کی تھی اس کا 10 لاکھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ ان کا حلق تک کڑوا ہو رہا تھا۔ ان سب کی پوری زندگی کی محنت کی کمائی آغا جان کے اندھے اعتماد کی وجہ سے ڈوب گئی تھی۔ موہد کا کوئی سیکنڈ اکاؤنٹ ہوگا ضرور، اتنا پیسہ وہ خرچ کہاں کرے گا؟ وہ تیکن سے بولے۔ مبین صاحب نے سوالیہ نظروں سے مینیجر کی طرف دیکھا تو وہ گڑبڑا کر نظریں جھکا گیا۔ تم بتاؤ وسیم، اس بارے میں کوئی انفارمیشن؟ ڈونٹ نو سر۔ ہاں، یہ بات بہت عجیب ہے کہ موہد صاحب کی بینک سے کیش نکلوانے خود جاتے ہیں اور اپنا اے ٹی ایم کارڈ یا سائن شدہ چیک وغیرہ آج تک انہوں نے کسی ورکر کے حوالے نہیں کیا۔ جب اکاؤنٹس کے شعبہ میں بعض کا کارڈ لامحالہ یوز کرنا ہی پڑ جاتا ہے اکثر، جیسے آپ لوگوں کا۔ وہ سوچ کر بولا تو سہیل افندی نے چونک کر بھائی کی طرف دیکھا۔ وہ بھی گہری سوچ میں گم تھے۔ ابھی وہ مکمل معاملات تو نہیں سمجھے تھے، لیکن جو نظر آ رہا تھا وہ پریشان کن تھا۔ یہ سب ڈیٹیلز آغا جان کو فوری بتانی پڑیں گی تاکہ وہ موہد سے سارا حساب کتاب طلب کریں۔ موہد صاحب آفس میں ہیں سر، آپ چاہیں تو ابھی ان سے پوچھ لیں، مینیجر نے مؤدبانہ کہا تو وہ پورے کا پورا اس کی طرف گھوم گئے۔ وہ آفس آ رہا ہے؟ ان کے انداز میں اس قدر بے یقینی تھی کہ مینیجر گڑبڑا گیا۔ جی سر، انہوں نے تو کوئی چھٹی نہیں کی ابھی تک۔ الو کا پٹھا، اس کو تو میں پوچھتا ہوں ابھی جا کر۔ اول جملہ زیر لب بول کر وہ اونچی آواز میں کہتے دروازے کی طرف بڑھے۔ پچھلے 3-4 روز میں وہ تحقیقات میں ایسے مگن تھے کہ سوچا ہی نہیں کہ موہد کی آفس میں موجودگی یا غیر موجودگی کا پتہ کرتے۔ سہیل افندی مینیجر اور کمپیوٹر آپریٹر کے ساتھ مل کر باقی کا ڈیٹا چیک کرنے لگے۔ مبین افندی تیش میں بھرے موہد کے آفس میں پہنچے تو یہ پہلی بار تھا کہ وہ نوک کیے بنا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہو گئے۔ موہد نے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر سے چونک کر نظر ہٹائی اور انہیں دیکھا، جن کے چہرے پر غم و غصے کی کیفیت ظاہر تھی۔ میز کے اس پار کھڑے وہ پسلیوں پر ہاتھ جمائے کڑے انداز میں اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ دوبارہ اسکرین کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اونچے مگر سرد لہجے میں بولا، کسی کے روم میں ناک کر کے جانا آپ کی دینی اور گھریلو تربیت کو ظاہر کرتا ہے، بائی دی وے۔ مبین افندی کی پیشانی تپی۔ انہوں نے جھک کر اس کی میز پر دونوں ہاتھ جمائے اور تلخی بھرے انداز میں بولے، اور تم نے تو بہت اچھی تربیت شو کی ہے۔ کوئی کام تھا آپ کو؟ میں کچھ بزی ہوں اس وقت، وہ رکھائی سے 2 ٹوک بولا تو وہ تلملا اٹھے۔ شاید تم بھول گئے ہو کہ آغا جان تمہیں فارغ کر چکے ہیں۔ پوچھ سکتا ہوں کہ تم کس سلسلے میں بزی ہو؟ تلخی سے پوچھا تو لیپ ٹاپ بند کرتے اس نے آرام سے چیئر سے ٹیک لگائی اور انگشت شہادت سے سامنے دیوار پر لگی وقار افندی اور فرحان افندی کی تصویر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اطمینان سے بولا، اپنے باپ کے آفس میں بیٹھا ہوں، کوئی مجھ سے یہ سوال پوچھنے کا حق نہیں رکھتا۔ کہاں کیا ہے تم نے اکاؤنٹس کا پیسہ؟ وہ اس سے پورے نہیں آ سکتے تھے، سو سیدھے سباؤ سے پوچھا تو وہ بھویں اچکا کر جیسے حیران ہوا۔ آپ اس بارے میں مجھ سے کچھ انویسٹیگیشن نہیں کر سکتے؟ کیونکہ تب پاور آف اٹرنی میرے پاس تھی، میں اپنے فیصلوں میں آزاد تھا تایا جان۔ وہ پرسکون انداز میں انہیں دیکھ رہا تھا، لبوں پر پھیلی ہلکی سی مسکراہٹ مبین افندی کا دل جلا رہی تھی۔ وہ میز چھوڑ کر گہری سانس بھرتے سیدھے ہوئے اور اسے دھمکایا، اب تو آغا جان تم سے اچھی طرح پوچھیں گے کہ تم نے ان کے بزنس اکاؤنٹ کہاں جھاڑے ہیں۔ اوکے، اور کچھ؟ وہ یوں کرسی جھلا رہا تھا جیسے وہ دنیا کا کوئی مطمئن ترین انسان ہو، اور بات کرنے کا انداز ایسا کہ مبین صاحب کو انسلٹ محسوس ہوئی۔ اس بھول میں مت رہنا موہد کہ آغا جان تمہاری ان دھوکہ دہیوں کے بعد بھی تمہارا اکلوتا پوتا ہونے کے لاڈ اٹھائیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے تمہیں جیل کی ہوا بھی کھانی پڑے۔ وہ دانت کچکچا کر بولے، انفارم کرنے کا شکریہ، دروازہ آہستہ بند کر کے جائیے گا۔ وہ نرمی سے بولا تو دل ہی دل میں اسے ناقابل اشاعت گالیوں سے نوازا اور کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے آفس سے نکلے تو دروازہ زور سے مارا۔ دونوں باپ بیٹی ماشاءاللہ ایک جیسے ہیں، موہد بڑبڑا کر رہ گیا۔ کچھ دیر پہلے کی بے فکری کے برعکس اس کی پیشانی پر پرسوچ لکیریں پھیلی ہوئی تھی۔ آغا جان کی ٹیبل پر ساری
پہنچی تو وہ دنگ رہ گئے، اتنا پیسے وہ کیسے نکلوا سکتا ہے، اور سب کچھ اسی کا تھا، اسے ایسی بے ایمانی کرنے کی کیا ضرورت تھی مبین؟ کیونکہ وہ جانتا ہے آغا جان، ہمارے ذاتی اکاؤنٹس الگ صحیح، لیکن بزنس اور بزنس اکاؤنٹس پر ہمارا بھی حق ہے۔ تبھی تو وہ پاور آف اٹرنی ہاتھ آتے ہی اس نے آہستہ آہستہ اکاؤنٹس خالی کرنے شروع کر دیے۔ بار بار تو موقع نہ ملتا اسے ایسا ہاتھ مارنے کا۔ سہیل تلخی سے بولے، اگر تو ایسا ہی ہے تو میں اسے معاف نہیں کروں گا سہیل، اس نے پیار ہی دیکھا ہے ابھی میرا۔ ان کی آنکھوں میں سرخی اترنے لگی۔ آپ اسے بلائیں ابھی، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ مبین افندی تو ویسے بھی موہت سے جلے بیٹھے تھے۔ ابھی نہیں مبین، وہ تھکے ہوئے انداز میں انہیں ٹوک گئے، ابھی اس دل کو ذرا سنبھل لینے دو، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ موہت ایسے حرکتیں کر سکتا ہے، اور یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں کر رہا ہے۔ وہ ہمارا کبھی بنا ہی نہیں آغا جان، مجھے پورا یقین ہے وہ کسی منصوبے کے تحت آیا ہے یہاں، اس نے ماضی کی تلخیوں کو نکالا ہی نہیں اپنے اندر سے، اسی لیے ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے۔ سہیل تند لہجے میں بولے تو آغا جان نے ہاتھ اٹھا کر انہیں مزید کچھ کہنے سے روک کر رک جانے کا اشارہ دیا۔ بس اسی نرمی کا فائدہ تو وہ اٹھا رہا ہے، تمام عمر آغا جان کے دل سے پوتے کی خواہش نہ گئی تو اب اسے سزا بھی دیں بھی تو کیسے؟ ان کے کمرے سے نکل کر سہیل افندی برہمی سے بڑے بھائی سے مخاطب تھے۔ وہ آغا جان کی نرمی دیکھ کر غم و غصے کے حصار میں تھے، لیکن ہم اسے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ مبین صاحب کی تلخی بڑھتی جا رہی تھی۔ تم اپنا سامان اٹھاؤ اور اپنے کمرے میں واپس آؤ مہرو، تائی جان نے مہر ماں کو رات کے کھانے کے بعد بطور خاص سمرا چچی کے سامنے حکم دیا۔ موہت خدا جانے کہاں تھا، شاید وہ لاشعوری طور پر آغا جان کے سامنے آنے سے کترا رہا تھا، یا شاید اسے کسی کی بھی پرواہ نہیں رہی تھی۔ آغا جان کے اٹھتے ہی مہر ماں کو آرڈر ہوا تو اس کی پلیٹیں اکٹھی کرتے ہوئے ہاتھ چھٹکے۔ سمرا نے چونک کر صدیقہ بیگم کی شکل دیکھی جہاں تنے ہوئے تاثرات کی اجارہ داری تھی۔ وہ کیوں؟ وہ لمحہ بھر چونکنے کے بعد اب دوبارہ کھانے کے برتن اکٹھے کرتے ہوئے رکھائی سے بولی، جب ایک نکاح کو تم مانتی ہی نہیں ہو تو کیوں اور کس رشتے سے تم وہاں پر رہ رہی ہو؟ وہ تلخی سے گویا ہوئی۔ مہرماں نے ملاحہ کو برتن اٹھانے کا اشارہ کیا اور خود کوہنیاں میز کی سطح پر ٹکا کر تائی جان کی طرف متوجہ ہوئی۔ بہت دیر سے آپ کو یاد آیا، خیر اس نکاح کو میں اس لیے نہیں مانتی ہوں امی، کیونکہ جس بھی طرح صحیح، مگر میں نمیر کے نکاح میں ہوں، اور میں موہت کے ساتھ نہیں بلکہ نمیر کی ماں کے پاس رہ رہی ہوں، تو میرا نہیں خیال کہ کسی کو اس پر اعتراض ہونا چاہیے۔ سب کو جیسے سانپ سونگ گیا، پھر دفتن تائی جان حواس میں آ کر گرائی، بکواس مت کرو مہرو، یہ آقا جان کا حکم ہے، سمجھی تم؟ خبردار کوئی اول فول بکی ہو تو۔ امی یہ نکاح جن بھی حالات میں ہوا ہو، مگر جب تک یہ قائم ہے اس کی پاسداری مجھ پر فرض ہے، زرنگار آنٹی کی ذمہ داری ہے مجھ پر، جب تک وہ یہاں اس گھر میں ہیں، اگر میں انہیں اپنے ساتھ لا سکتی ہوں تو کہیے، میں آج ہی آ جاتی ہوں۔ تائی جان کی آنکھیں پھٹنے کو آ گئی، ان کی لاڈلی اور باغی ترین اولاد کیا فلسفہ بگاڑ رہی تھی۔ سمرا کی آنکھیں نم ہو گئی۔ بعض لوگوں کے ساتھ زمانہ بہت برا سلوک کرتا ہے، مگر وہ اپنی اچھی روش نہیں چھوڑتے۔ تمہاری جرت کیسی ہوئی اس قدر فضول بات کرنے کی؟ اب تم اس ننگے انسانیت کے ساتھ زندگی گزارو گی؟ وہ جس نے تمہاری زندگی برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آباد بھی کسی نے نہیں کی امی، اگر اس نے دھوکے سے زبردستی نکاح کیا تھا تو آپ لوگوں نے بھی نکاح پر نکاح کر کے اس سے بھی بڑا گناہ کر دیا، میرے بارے میں تو کبھی کسی نے سوچا نہیں۔ وہ تلخی سے بولی تو ان کا دماغ گھوم گیا۔ تو تم اب اس کے ساتھ رخصت ہونے کا سوچ رہی ہو؟ کاٹ کر دریا میں پھینک دیں گے تمہیں مہرو، مگر یہ بات کبھی سوچنا بھی مت۔ میں نے ایسا کچھ نہیں سوچا، لیکن میں زرنگار آنٹی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی جب تک وہ انہیں یہاں سے لے نہیں جاتا، اور آپ بے فکر رہیں، طلاق دے دے گا وہ مجھے اگر اس کو اس کے باپ کی جائیداد دے دی جائے۔ وہ تحمل سے ان کی بات برداشت کرتے ہوئے بولی۔ تائی جان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ادھر ہی سینہ پیٹ ڈالتی اپنا۔ جائیداد؟ کون سا باپ؟ کیسی جائیداد؟ اللہ جانے کس کا خون ہے اس کے رگوں میں، ایسے ہی کوئی منہ اٹھا کر۔ بس امی بس۔ مہرماں خود پر قابو کھو کر زور سے بولی اور پاس پڑے گلاسوں کو ہاتھ مارا تو چاروں گلاس اڑتے ہوئے زمین پر گرتے ہی کرچیوں میں تبدیل ہو گئے۔
ताई जान ने शुष्तर निगाहों से पहले गिलासों की किरचियों और फिर मेहर माँ के गुस्से से तपते चेहरे को देखा। वो वकार चचा का बेटा है और उनका खून कोई माने या ना माने, लेकिन मैं मानती हूँ इस हकीकत को। हाँ, तुम तो वहाँ थी ना डिलीवरी के वक्त, सायरा चची ने तमस्खुर उड़ाया। आप भी नहीं थे चची जान, उसने तंजिया लहजे में उनकी बात काट कर कहा और उठ खड़ी हुई। पाकबाज औरतों पर तोहमत लगाना शरई गुनाह है और इसकी सख्त वईद है, ये बात याद रखिएगा आप लोग। तुम्हारी ये सारी बकवास मैं आगा जान को बताती हूँ जाकर, वही तुम्हें सीधा करेंगे। ताई जान बेबस होकर इतना ही कह पाई। मेहर माँ उनकी बात नज़रअंदाज करती उठकर चली गई। मलाहा फर्श साफ करके सीधी उसके कमरे में आई तो बेयकीनी से पूछा, आपी क्या वाकई तुम वापस नहीं आओगी? वो घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे बिस्तर पर बैठी थी, आजर्दा सी होकर। उसने थोड़ी घुटने पर रख ली और आंखें मूंद कर थके हुए अंदाज में बोली, पता नहीं मलाहा, मुझे तो यूँ लगता है जैसे इन हालात में मैं कहीं खो गई हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं अपना आप कहाँ से वापस लाऊं। ऐसी बातें मत करो आपी, मोहित भाई बहुत अच्छे हैं। तुम नमैर से तलाक ले लो और दोबारा मोहित भाई से शादी कर लो। मलाहा ने जज्बाती होकर कहा तो मेहरमा ने उसे नागवारी से देखा। मोहित में कौन से हीरे जड़े हैं जो मैं एक कुएं से निकलकर दूसरी खाई में छलांग लगा दूं? ऐसे तो ना कहो आपी, मोहित भाई ने तुम्हारा साथ आज तक कुछ बुरा नहीं किया, बल्कि हमारे लिए तो वो अच्छा ही सोचते हैं। यह तो तुम अम्मी और अब्बू से पूछो ज़रा कि वो मोहित के बारे में क्या सोचते हैं। सारी जायदाद पर कब्जा कर लिया उसने, अब तो आगा जान का पोते वाला शौक भी उतर गया होगा। नाक तक आ गए हैं वो। मेहरमा ने तीखे अंदाज में कहा। मलाहा की बात और मोहित की इस तरह साइड लेना उसे पसंद नहीं आया था। ये अच्छी बात है, अपनी मर्जी से सब कुछ दिया तो ठीक, और अगर कुछ फैसले उन्होंने अपनी मर्जी से कर लिए तो उस पर सब चिरागपा हो रहे हैं। वैसे भी तो आगाजान मोहित भाई को सारी जायदाद का वारिस बनाने पर तुले हुए थे, तो इसमें ऐसी क्या अजीब बात हो गई कि अगर कुछ उन्होंने अपनी मर्जी से खर्च कर लिया तो? मुझे नहीं पता मिली, जाकर ये सब अपने लाडले भाई से पूछो। मैं कौन सा उसकी लीगल एडवाइज़र हूँ और वो कौन सा हर काम मेरे मशवरे से करता है? मेहरमा ने उकता कर कहा। लेकिन वो अच्छे हैं आपी, आगाजान फिर किसी ऐसे वैसे को उठा कर ले आएंगे तुम्हारे लिए। मलाहा ने अपनी बात पर जोर देकर कहा। हाँ, और तुम्हारा ख्याल है कि मैं तुम्हारे लाडले भाई को ही झाड़ पूंज कर ठीक ठाक कर लूँ? मेहरमा ने तहम्मुल से कहा तो मलाहा झींप गई। अम्मी ने कबीर के बारे में क्या कहा है? मेहरमा ने बात बदल दी तो वो उदास होने लगी। मुझे नहीं पता था कि मोहित भाई कबीर का प्रपोज़ल ला रहे हैं, मगर ये ज़रूर पता था कि जब कभी मेरी पसंद का रिश्ता आया और अम्मी को पता चला कि ये प्रपोज़ल कबीर का है तो वो कभी नहीं मानेंगी। अब ये तो मोहित का दर्द सर है कि जो ये प्रपोज़ल लाया था, या फिर कबीर से कहो कि वो आकर आगाजान से बात करे या अब्बू से। मेहरमा ने संजीदगी से कहा तो मलाहा ने झुरझुरी ली। तुम्हारा क्या ख्याल है आपी, ये लोग उसे ज़िंदा यहाँ से वापस जाने देंगे? मलाहा ने बेयकीनी से उसे देखा तो वो उकता कर बोली। सालों बीत गए मगर अफंदी हाउस के रहने वालों के दिलों पर लगी मोहरें ना उतरी। इतने सख्त दिल हैं इन लोगों के, न जाने किस बात पर नरम होंगे। दोनों के दरमियान खामोशी की दीवार तन गई थी। तज़य्युन और तलाल के आपसी ताल्लुकात पहले से बेहतर चल रहे थे, इसलिए घर में अमन और शांति का दौर था। अब तज़य्युन घर के कामों में भी मारे बंदे हिस्सा ले ही लिया करती थी, जबकि तलाल के साथ तंजिया गुफ्तगू करना भी कम कर दी थी, जिसकी वजह से घर का माहौल पुरसुकून था। अभी सायरा व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल के ज़रिए उसे घर की तमाम रिपोर्ट दे रही थी। मुझे तो समझ नहीं आती इस मेहरमा की किस्मत कितनी बुलंद है। पहले तलाल को अपनी अदाओं में फंसाए रखा, वो तो शुक्र है दरमियान में नुमैर आ गया और मेहरमा को उड़ा कर ले गया। तज़य्युन लेट कर आराम से कह रही थी। तलाल अभी तक घर नहीं आया था, सो वो आज़ादी से बातचीत कर रही थी। खाक अच्छी किस्मत है उसकी, एन शादी के दिनों में वो खबीस आदमी उसे अगवा करके ले गया और निकाह भी पढ़वा लिया मेहरमा के साथ। तलाल तो उसकी ज़िंदगी से निकला ही था, जो ज़माने भर में थू थू हुई वो अलग। वो तो आगा जान ने इस बदनामी पर पर्दा डालने के लिए मेहरमा का निकाह मोहित से करवा दिया, वरना तलाल तो शायद सारी उम्र मेहरमा के इंतज़ार में बैठा रहता। इसीलिए कहते हैं जो कुछ होता है वो बेहतरी के लिए ही होता है। और मोहित कौन सा गया गुजरा है, उस मेहरमा के तो वैसे ही मिजाज नहीं मिलते। वो तो इस निकाह को मानती ही नहीं, खूब तमाशा लगाया हुआ है दोनों बहनों ने घर में। वो तो अल्लाह का शुक्र है मैंने तलाल को यही बताया कि मेहरमा ने मोहित की खातिर उसे ठुकराया है,
ورنہ تو وہ ابھی تک رانجھا بنا پھرتا رہتا مہرو کے پیچھے۔ تزین کڑوے لہجے میں بولی تو دروازے کی چوکھٹ پر کب سے ساکت کھڑا طلال زرد چہرہ لیے الٹے قدموں واپس لوٹ گیا۔ سائرہ چچی اب بیٹی کو گھر کے موجودہ حالات بتا رہی تھی، جن میں کبیر کی بدلتی حالات اور ملاحہ کے لیے آنے والا اس کا پرپوزل تھا۔ وہ حیران ہو کر سن رہی تھی۔ تم ٹیرس پر آ سکتی ہو مہر؟ مہرماں نے اس کی کال اٹینڈ کی تو وہ مدھم لہجے میں بولا۔ مہرماں کو جھٹکا لگا۔ تم اس وقت چھت پر ہو؟ ہاں، تم سے بات کرنی ہے۔ شٹ اپ، آغا جان کو پتہ چلا تو گولی مار دیں گے ہم دونوں کو۔ تمہاری تو خیر ہی ہے، لیکن مجھے کم از کم بے گناہ مرنے کا کوئی شوق نہیں۔ اس نے کمبل کو مزید اپنے گرد لپیٹا۔ گولی سے تو نہیں، لیکن سردی سے ٹھٹر کر ضرور گزر جاؤں گا میں۔ اب کی بار وہ گویا کپ کپا کر بولا۔ تمہیں ضرورت کیا پڑی تھی یوں جان پر کھیلنے کی؟ نفرت ہے مجھے تم سے، اور تم مجھے گھر کی چھت پر آدھی رات کو ملنے کے لیے بلا رہے ہو۔ ناراضی سے کہتے ہوئے وہ کمبل ہٹا کر اٹھی، پاؤں چپلوں میں پھنسائے اور شال لپیٹ لی۔ تم ہو کس غلط فہمی میں موہت؟ دھوکے سے ہماری ساری پراپرٹی ہڑپ کر گئے اور پھر بھی سوچ رہے ہو کہ میں ابھی بھی تمہاری بات سنوں گی۔ موبائل کان سے لگائے خفکی سے کہتی وہ ایک نظر سوئی ہوئی زرنگار پر ڈال کر کمرے سے باہر آئی تو آدھی سیڑھیوں تک آتے اسے احساس ہوا کہ گرم بستر میں سے نکل کر محض ایک شال لپیٹ کر چلے آنا ایک بہت بڑی بیوقوفی تھی، وہ بھی موہت جیسے دھوکے باز بندے کی خاطر۔ لیکن اس نے ملاحہ کے لیے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، تو ذرا سی بات سن لینے میں کیا حرج ہے؟ کھا تو نہیں جائے گا نا؟ وہ ٹیرس پر کھڑا جنگلے سے نیچے اندھیرے لان میں نہ جانے کیا تلاش کر رہا تھا۔ مہرماں موبائل آف کر کے اس کی طرف بڑھی۔ چند لمحے پہلے کی بارش کھل کر برسی تو اب مطلع صاف تھا اور چاند کی سرد راتوں کی اداس سی روشنی ہر سو بکھری ہوئی تھی۔ اس کے قدموں کی آہٹ پر وہ اس کی طرف پلٹا۔ سوری، اتنی سردی میں تمہیں زحمت دی۔ وہ معذرت خوانا انداز میں بولا تو مہرماں نے اسے گھور کر دیکھا۔ اب یہ زحمت کر ہی لی ہے تو برائے مہربانی اپنے ڈرامے بند کرو اور وہ بات کرو جس کے لیے مجھے اتنی سردی میں ٹیرس پر انوائٹ کیا ہے۔ جنگلے سے ٹیک لگائے کھڑا وہ چند لمحے تک جیسے الفاظ اکٹھے کرتا رہا۔ تائی جان نے تم سے گھر واپس آنے کو کہا تھا، اس نے پوچھا تو مہرماں کو کوئی حیرت نہ ہوئی۔ یقیناً اسے سمرا کی زبانی ساری بات پتہ چل چکی تھی۔ ہاں، اور میں نے انہیں کیا جواب دیا وہ بھی یقیناً تمہیں پتہ چل گیا ہوگا، مہرماں نے تیکھے لہجے میں کہا۔ تو کیا میں یہ سمجھوں کہ تم نے نمیر کو مظلوم سمجھ لیا ہے؟ موہت نے محتاط لفظوں میں پوچھا۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ کیا وہ شخص قابل معافی ہے؟ مہرماں نے تلخی سے پوچھا تو وہ لمحہ بھر کو چپ رہ گیا۔ مجھے اس ساری داستان میں صرف زرنگار انٹی کا کردار قابل ہمدردی لگا ہے۔ صرف وہی ہیں جنہوں نے جبر کو صبر سے برداشت کیا۔ نمیر نے تو اپنا بدلہ لے لیا، وہ بھی ایک بے قصور سے، تو اب وہ اس گھر کے مکین اور اس گھر کے مکین ایک ہی صف میں آ گئے ہیں۔ وہ کہاں سے مظلوم رہ گیا؟ مہرماں نے تلخی سے کہا تو کافی دیر کے بعد وہ مدھم لہجے میں بولا، اور موہت؟ مہرماں نے تیز نظروں سے اسے دیکھا۔ میرے لیے تو موہت اور نمیر ایک ہی تصویر کے دو رخ بن گئے ہیں۔ اس نے اپنے حالات کا بدلہ مجھ سے لیا اور تم نے دوست بن کر دھوکہ دیا۔ تو بتاؤ، کیا موہت اور نمیر دونوں کے پلڑے برابر نہیں ہیں؟ وہ جنگلے سے ٹیک لگا کر کھڑا خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، شال کو مضبوطی سے اپنے گرد لپیٹے۔ وہ اسے ٹھنڈ سے کپ کپاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ تم نے کوئی سویٹر نہیں پہنا؟ تم یہ مت سمجھنا کہ میں محض تمہارے ایک بلاوے پر دوڑی چلی آئی ہوں، مجھے بھی تم سے ایک بات کرنی ہے۔ اس کی تشویش کو نظر انداز کرتے ہوئے مہرماں نے جتانے والے انداز میں کہا، لیکن موہت کا ذہن ابھی اسی بات میں اٹکا ہوا تھا۔ سوری، لیکن مجھے پتا ہے کہ اب کسی کو بھی ہے مگر کسی کو بھی میرا تم سے بات کرنا گوارا نہیں ہوگا، اس لیے سوچا کہ یہی بات کر لوں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم سویٹر پہنے بغیر آ جاؤ گی، وہ معذرت خوانا انداز میں بولا۔ خود وہ فل سویٹر کے اوپر لیدر جیکٹ پہنے ہوئے تھا۔ تم نے آغا جان کا سارا روپیہ کہاں کیا ہے؟ مہرماں نے اب کی بار وہ سوال پوچھا جس کی وجہ سے وہ اتنی سردی میں موہت کے بلانے پر چلی آئی تھی۔ یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے مہرماں، موہت نے اسے ٹوکا، یہ ہم سب کا معاملہ ہے۔ میں گھر والوں سے الگ نہیں ہوں، مہرماں نے جتایا۔
میں نے وہ پیسہ اپنی مرضی سے استعمال کیا ہے۔ تب میرے پاس پاور آف اٹرنی تھی، مجھ پر اسے خرچ کرنے پر کوئی پابندی نہیں تھی، اس لیے اس بارے میں مجھ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ وہ رکھائی سے بولا تو مہرماں نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا اور طنز سے بولی، بہت افسوس ہو رہا ہے مجھے تم پر موہت۔ سمرا چچی ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ موہت کے سینے میں نمیر کا دل نہیں ہے، تو تم نے یہ سرد مہری کہاں سے سیکھی؟ تم تو سمرا چچی کے موہد ہو نا؟ موہت ساکت کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ مہرماں نے اپنے دونوں بازوؤں کو اپنے گرد لپیٹ کر سردی کی شدت کو جیسے کم کرنے کی کوشش کی۔ موہت نے بنا کچھ کہے اپنی لیدر جیکٹ اتار کر اس کے شانوں پر ڈال دی۔ مہرماں اس کی حرکت پر دنگ رہ گئی۔ اس نے وہ جیکٹ اتارنے کی کوشش کی۔ مجھ پر یہ مہربانیاں مت کرو موہت، میں تو اب خارزار راستوں پر چلنے کی عادی ہو گئی ہوں۔ موہت نے اس کے ہاتھ پرے کر کے جیکٹ ٹھیک سے اس کے شانوں پر جما دی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، وہ ساری رقم میں نے نمیر افندی کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دی ہے۔ مہرماں بے یقینی سے اپنی جگہ پر جم سی گئی۔ اب بتاؤ کیا کرنا چاہیے مجھے؟ کچھ نہیں، اب تو جو کرنا ہے وہ میں ہی کروں گی۔ نمیر کو دولت چاہیے تھی، جائیداد میں حصہ چاہیے تھا، وہ تم نے اسے دے دیا، بہت شکریہ۔ اب وہ یقیناً مجھے طلاق دے دے گا۔ وہ لفظوں کو چبا کر کڑوے لہجے میں بولی تو موہت نے بے اختیار اسے شانوں سے تھام لیا۔ اور میرا کیا؟ مہربان نے بڑے حوصلے سے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور قطعی انداز میں بولی، تم موہت افندی، تم تو اس پوری داستان میں کہیں تھے ہی نہیں، تمہارا کیا ذکر؟ سنو، وہ ذرا جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، ناراض ہو ہم سے، مگر ہم وہ ہیں جن کو تو منانا بھی نہیں آتا۔ کسی نے آج تک ہم سے محبت جو نہیں کی ہے۔ محبت کس طرح ہوتی؟ ہمارے شہر کے اطراف میں تو سخت پہرا تھا، خزاؤں کا، اور اس کی فصلیں زرد بیلوں سے لدی تھی، اور ان میں نہ خوشبو تھی نہ کوئی پھول تم جیسا کہ مہک اٹھتے ہمارے دل و جاں جس کی قربت سے۔ ہم ایسے شہر پریشاں کے ویراں گلیوں میں کسی سوکھے ہوئے زرد پتے کی طرح تھے کہ جب ظالم ہوا ہم پہ اپنا قدم رکھتی ہم پر اپنا قدم رکھتی تھی تو اس کے پاؤں کے نیچے ہمارا دم نکل جاتا۔ مگر پتجھڑ کا موسم سنا ہے ٹل چکا، اب تو جو ہار ہونا تھی سو وہ ہو چکی ہم کو۔ سنو، ہارے ہوئے لوگوں سے تو روٹھا نہیں کرتے۔ وہ دم سادے اس مدھم اور ٹھہرے ہوئے لہجے کو سنتی رہی، سانس ساکن تھی اور وہ دم بخود۔ یہ کیا نیا کھیل کھیلنا شروع کر دیا تم نے میرے ساتھ؟ ذہن اس کے لفظوں میں الجھ جا رہا تھا، مگر وہ لہجے میں ناگواری بھر کر بولی، کھیل کھیلا تھا مانتا ہوں، مگر اعتراف کر رہا ہوں کہ ہار گیا ہوں تم سے۔ وہ اس قدر تیکن سے بولا کہ مہرماں سے مزید کچھ سننا دوبر ہو گیا۔ اس کے ہاتھوں کو شانوں پر سے جھٹکتے ہوئے وہ تیزی سے سیڑھیوں کی طرف پلٹ گئی۔ موہت وہیں کھڑا اسے خود سے دور جاتے اور دل میں اس دوری کی کسک کو محسوس کر رہا تھا۔ یہ اگلے روز کی بات تھی۔ مہرماں پر رات کی بے خوابی کی وجہ سے سخت سستی طاری تھی۔ موہت کی باتوں نے اسے ذہنی طور پر ڈسٹرب کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ذہن سے سب کچھ جھٹک کر سونے میں کتنی ہی رات جاگتے ہوئے نکل گئی۔ کسی اجنبی نمبر کی کال آئی تو ٹاول سے چہرہ پونچھتی مہرماں پہلے تو اگنور ہی کیا، مگر جب مسلسل رنگ ہوتی رہی تو اس نے کال اٹینڈ کر ہی لی۔ ہیلو مہرماں، دوسری طرف سے مردانہ لہجہ ابھرا تو وہ گڑبڑائی۔ جی ہاں، لیکن آپ کون ہیں؟ میں طلال بول رہا ہوں مہر کا طلال۔ وہ جذباتی ہو کر بولا تو مہرماں کو لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر پہاڑ توڑ دیا ہو۔ میں جان گیا ہوں کہ تم اپنی مرضی سے نہیں بلکہ مجبوراً مجھ سے جدا ہوئی تھی۔ مہر، اب بھی دیر نہیں ہوئی ہے مہرماں، میں تمہارا تھا اور تمہارا ہی ہوں، اور میں تم سے ملنا چاہتا ہوں مہرماں کا ذہن سن سی کیفیت میں تھا، جبکہ دوسری طرف سے مسلسل وہ اسے پکار رہا تھا۔ سہیل افندی نے چند پیپرز آغا جان کے آگے رکھے تو وہ چونکے، یہ کیا ہے؟ اینک ٹھیک سے جما کر انہوں نے کاغذ اٹھا کر نظروں کے سامنے کیا۔ یہ ثبوت ہے اس دغا بازی کا جو آپ کے لاڈلے پوتے نے آپ کے ساتھ کی ہے آغا جان۔ اس نے سارا روپیہ آپ کے اکاؤنٹ سے نکلوا کر وقار کے بیٹے نمیر کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دیا ہے۔ وہ بھینچے ہوئے لہجے میں بولے تو آغا جان دنگ رہ گئے۔ درد کی ایک شدید لہر ان کے بائیں پہلو سے اٹھی اور سینے کو ایسا جکڑ لیا کہ ان سے سانس لینا دوبر
ہو گیا۔ سہیل افندی جو یہ قیامت خیز انکشاف کرتے ہوئے بھول گئے تھے کہ آغا جان دل کے مریض ہیں اور شاید اب کی بار جو اٹیک انہیں آتا وہ ان کی زندگی کا آخری اٹیک ہوتا۔ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے ان کا سیاہ پڑتا چہرہ دیکھ کر بے اختیار بھاگ کر اسٹڈی کا دروازہ کھول کر سب کو آوازیں دینے لگے، جگہ دل لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ شدید مینٹل اسٹریس کی وجہ سے دل پر بھی دباؤ پڑا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ان کی جان بچ گئی، ورنہ اس عمر میں ہارٹ اٹیک ہو یا نروس بریک ڈاؤن خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ ڈاکٹر دواؤں کے نسخے میں کچھ ریلیکسن ایڈ کرتے ہوئے تادیبی انداز میں مبین افندی کو بتا رہا تھا۔ آج مسلسل 3 دن کی سٹریس کنڈیشن کے بعد آغا جان کی طبیعت سنبھلی تھی، سیریس کنڈیشن کے بعد آغا جان کی طبیعت سنبھلی تھی، اور اب کوشش کریں کہ گھریلو پریشانیوں سے مریض کو بچائیں تاکہ وہ سٹریس فری رہیں۔ ڈاکٹر نے اپنا فرض نبھا دیا، جبکہ اس بات میں سر ہلاتے مبین افندی دل ہی دل میں گھر میں موجود مستقل سٹریس موہد افندی کو کوس رہے تھے، جس کی وجہ سے آج آغا جان ہاسپٹل میں پڑے تھے۔ یہ الگ بات تھی کہ اس دوران مبین اور سہیل افندی کی ناگواری جھیلنے اور سخت سست سننے کے باوجود ساری بھاگ دوڑ خاموشی مگر پوری ذمہ داری کے ساتھ موہد نے ہی کی تھی۔ آغا جان کو ہاسپٹل لانے سے لے کر ایمرجنسی میں ڈاکٹرز تک کو آدھی رات تک لائن حاضر رکھا، جب تک ان کی حالت خطرے سے باہر نہ آ گئی، لیکن اتنی مہربانی ضرور کی کہ اب جب کہ آغا جان کو ہوش آ چکا تھا تو وہ ان کے سامنے نہیں آیا، جس پر دونوں بھائیوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ آغا جان کو چاہیے کہ سمرا اور موہد کو واپسی کا راستہ دکھا دیں۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ ناگن بن کر لوٹی ہے سمرا، سپولیا تیار کیا ہوا ہے اس نے ہمیں ڈسنے کو، صدیقہ بیگم نے نفرت سے کہا تو مبین صاحب تنبیہاً بولے، اب یہ سب آغا جان کے سامنے کہنا مت شروع کر دینا، ڈاکٹر نے منع کیا ہے انہیں پریشان کرنے سے۔ وہی تو کہہ رہی ہوں، جو مستقل پریشانی ہے اسے ختم کریں آپ اور مہرو کو واپس بلائیں، اس کی وہاں رہنے کی کیا تک بنتی ہے اب؟ صدیقہ بیگم دونوں بیٹیوں سے برگشتہ ہو رہی تھی۔ ہماری تو اولاد نے ہی ہمیں خوار کر رکھا ہے، اس سے تو اچھا تھا چپ چاپ طلال ہی کے ساتھ رخصت کر دیتے مہرو کو، موہد کے ساتھ بھی تو نکاح پر ہی نکاح کیا نا۔ ان کی باتیں سن کر مبین صاحب کا سر پھٹنے لگا۔ خدا کا واسطہ ہے چپ ہو جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، میرے چپ ہونے سے قسمت بدلے گی اور نہ ہی حالات۔ وہ چپ ہوتے ہوئے بھی عادت سے مجبوراً طنز کرنے سے نہ رہ سکی تو وہ سر تھام کر بیٹھے رہے اور دھیمی پڑی، آپ جیل کروائیں موہد کو، اتنا گھپلا کیا ہے اس نے کاروبار میں۔ کیسے جیل کروا دوں؟ آغا جان نے پاور آف اٹرنی اس کے نام کر رکھی تھی، وہ ہر فیصلہ کرنے کا حق رکھتا تھا، اپنے پیروں پر انہوں نے خود کلہاڑی ماری ہے۔ وہ بنا کر بولے، ایک طرح سے تو آغا جان کا بھی صحیح علاج ہوا، ساری عمر پوتے کو روتے رہے اور اسی پوتے نے دھول چٹا دیا کر۔ فضول مت بولو، مبین صاحب کو باپ کے رتبے کا خیال ماننے تھا، تنبیہ کی تو وہ چمک کر بولی، ایسے ہی ساری عمر میری بچیوں کو وہ حیثیت نہ ملی اس گھر میں جو آتے ہی اس سمرا کے بیٹے کو ملی، کیسے سر آنکھوں پر بٹھایا اسے، اب وہیں بیٹھ کر وہ بال اور پلکیں نوچ رہا ہے۔ اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب تو آگے کا سوچنا ہے کہ موہد سے سارا مال کیسے نکلوایا جائے۔ وہ جانتے تھے کہ لکیر پیٹنے کا مطلب تھا مزید وقت ضائع کرنا، اور وہ اس کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے، سو ان کا ذہن مسلسل اسی جانب سوچ رہا تھا۔ سمرا سے بات کریں، کیا فائدہ، سب کچھ تو اس حرامی کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا ہے اس نے۔ انہوں نے نفرت سے نمیر کا تذکرہ کیا، اس کے اپنے اکاؤنٹ میں ہوتا تو کسی طور پر نکلوا ہی لیتے، اب تو بہت طریقے سے گھیرنا ہوگا اسے۔ نمیر کی ماں ہمارے پاس موجود ہے مبین صاحب، اسے استعمال کر سکتے ہیں ہم، انہوں نے شوہر کو مشورہ دیا۔ موہد جیسے خبیث شخص کا کیا بھروسہ وہ نمیر کے ساتھ مل گیا ہو، اور تو اور سمرا بھی شاید نہیں یقیناً کہیں، صدیقہ دان کچکچا کر بولی، سمرا کو سب پتا ہوگا، وہ کبیر والے ڈرامے میں بھی اس کے ساتھ شامل تھی۔ چلو سوچتے ہیں اس بارے میں، کوئی نہ کوئی حل تو نکالنا ہی ہے، ہماری ساری عمر کی کمائی لگی ہوئی ہے اس بزنس میں، ہمارے ذاتی اکاؤنٹ کو چھوڑ کر در حقیقت تو سارا مال اکاؤنٹس میں ہی تھا، بزنس سرکل چلا رہا تھا سارا روپیہ، اب تو ٹھپ ہے سب کچھ، انہوں نے تھکے ہوئے انداز میں کہا تو صدیقہ بیگم کو بھی اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔
محرمہ شدید شوق کی زد میں تھی، اس سے سوچا بھی نہ تھا کہ تزین ساری حقیقت طلال کو بتانے کی بے وقوفی کر سکتی ہے، اور اصل جھٹکا تو اسے طلال کے انداز پر لگا تھا کہ وہ سارا معاملہ کا علم ہونے کے بعد بھی اسے ورگلا رہا تھا، پھر سے انہی راستوں پر لوٹنے کی دعوت دے رہا تھا۔ مگر آغا جان کی اچانک طبیعت کی خرابی کی وجہ سے ذہن سے سب کچھ بھگ سے اڑ گیا، اور دوبارہ کبھی یاد نہ آتا اگر آغا جان کے گھر شفٹ ہونے کے بعد ان کی دوبارہ عیادت کے لیے تزین کے ساتھ طلال موقع پا کر محرمہ کے راہ میں نہ آتا۔ وہ چائے بنا کر سرو کرنے کی ذمہ داری ملاحہ پر چھوڑ کر واپس سمرا کے پورشن میں جا رہی تھی جب آغا جان کے کمرے سے نکلتے طلال سے ٹکراؤ ہو گیا۔ وہ تاثرات کو سپاٹ بناتی، اسے اگنور کر کے نکل جاتی، مگر وہ نہ جانے کن طوفانوں کی زد میں آیا ہوا تھا، کسی بھی بات اور اس گھر میں اپنے مقام کی پرواہ کیے بنا مشتلانہ انداز میں محرمہ کا بازو ہاتھ کی گرفت میں جکڑ کر اسے تقریباً کھینچتا ہوا راہداری کے پچھلے سرے کے موڑ تک لے گیا جو سمرا کے پورشن کو لگتا تھا۔ وہ جو طلال کی اس غیر متوقع بےہودگی پر حیران اور شاکڈ سی اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی گئی تھی، رکتے ہی گویا آگ کی لپیٹ میں ایک جھٹکے سے اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کروایا۔ ہاؤ ڈیئر یو ٹو بیہیو لائک دس؟ بس 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 کرو محرمہ، سب جان چکا ہوں میں تمہارے دکھ کی، تمہارا دکھ، تمہاری تکلیف، مجھ سے تمہاری بے وفائی تو صرف ایک مجبوری تھی۔ وہ آنکھوں میں ایک عجیب سی کیفیت لیے کہہ رہا تھا، جیسے خوف پر خوشی غالب ہو، کھو دینے کے خوف پر پا لینے کی خوشی کا تاثر غالب آ رہا تھا۔ محرمہ کو اس تاثر سے خوف سا آیا، مگر وہ لہجے کو سخت کرتے ہوئے درشتی سے بولی، مجھے نہیں پتا تم کیا فضول باتیں کر رہے ہو، ہٹو میرے راستے سے طلال۔ نہیں مہرو، اب نہیں، اب میں تمام اصلیت جان گیا ہوں، یہ سب تقدیر کا کھیل تھا، ورنہ تم تو کبھی مجھ سے بے وفا ہوئی ہی نہیں تھی۔ وہ جذباتی ہوا، جو ہوا سو ہوا طلال، اب ہم دونوں کے راستے اور ایک الگ زندگی ہے، براہ کرم میرے راستے میں مت آؤ۔ اس نے سنجیدگی سے کہہ کر جانا چاہا، مگر وہ اس کی راہ میں استادہ ہو گیا۔ ایک ہو سکتی ہے مہر، میرے نکاح میں تمہاری سگی بہن تو نہیں؟ وہ بے قراری سے بولا تو محرمہ کا جی چاہا ایک تھپڑ اس کے منہ پر دے مارے۔ بیہیو یور سیلف طلال، اپنا مقام و مرتبہ دیکھو اس گھر میں، اور بات کرنے کا انداز دیکھو۔ اس گھر میں تمہاری ساری عزت تزین کے ساتھ منسلک تمہارے رشتے کی وجہ سے ہے، یہ مت بھولو۔ میرا پہلا رشتہ تم سے تھا مہر، اور تم نے مجھے کیوں نہ بتایا اس افتاد کے بارے میں جو تم پر آن پڑی تھی؟ ہم دونوں مل کر اس کا حل نکال لیتے، مگر میں تمہارا انتظار کرتا ساری زندگی۔ وہ جذباتیت کی انتہا پر تھا۔ محرمہ اسے دوبارہ مل سکتی ہے، اس سوچ نے عقل و خرد کو ماند کر دیا تھا جیسے۔ محرمہ دنگ رہ گئی۔ نمیر کون ہے؟ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا اس زبردستی کے نکاح کے بارے میں؟ وہ پوری معلومات کے ساتھ آیا تھا۔ محرمہ بے جان سی ہو گئی۔ اپنے کمرے سے نکلتے موہد نے جذب سے بھرا یہ لہجہ بہت صاف سنا۔ وہ بجلی کی سی تیزی کے ساتھ گھوم کر اس طرف آیا۔ اور آتے ہی کالر سے تھام کر دھکیلتے ہوئے طلال کو سامنے دیوار سے لگا دیا۔ اس اچانک افتاد کے لیے وہ تیار نہیں تھا، گڑبڑا کر صورتحال کو سمجھتا ہی رہ گیا۔ اس نے نہیں، مگر میں نے تمہیں ضرور بتا دیا تھا کہ اس سے دور رہنا۔ تمہیں سمجھ نہیں آئی تھی میری بات کی؟ موہد بولا نہیں، گرایا تھا۔ اول جھٹکے سے سنبھلتے ہوئے طلال نے اپنا کالر چھڑواتے ہوئے موہد کی آنکھوں میں دیکھ کر تلخی سے کہا، تم کس حیثیت سے یہ قدغن لگا رہے ہو مجھ پر؟ کون ہو تم؟ اس کے نقلی شوہر؟ بکواس بند کرو۔ سرخ چہرہ لیے موہد کا مکھا اٹھا تھا جب محرمہ نے دفتن پوری ہمت مجتمع کر کے اس کا وہ بازو اپنے دونوں ہاتھوں کی سخت گرفت میں جکڑ لیا۔ دفع کرو موہد، جانے دو اسے، وہ اپنے حواس میں نہیں ہے۔ مارنے دو مہرو، میں مکمل حواس میں ہوں اور اس رشتے کی ساری اصلیت جان چکا ہوں، اب پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ طلال نے اطمینان سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک اتر آئی تھی۔ موہد میں تل ملا کر محرمہ کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا تو وہ بیچ میں آ کر اس کے سینے پر دونوں ہاتھ کا دباؤ ڈال کر اسے دھکیلتی طلال سے پرے لے گئی۔ دفع کرو موہد، یہ تزین کا شوہر ہے، اس گھر کا داماد ہے، یہی سمجھ کر معاف کر دو۔ اس کی سرخ ہوتی آنکھوں میں دیکھتے
نرم مگر تنبیہی انداز میں کہا تو وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ مہر، وہ رشتہ تو مجبوری کا ہے، تم ساتھ دو تو میں… طلال یہ موقع گنوانا نہیں چاہتا تھا، مگر مہر ماں نے اس کا مطلب سمجھ کر درمیان سے ہی اونچی آواز میں ٹوک دیا، وہ رشتہ مجبوری کا ہو سکتا ہے مگر… وہ کہتے ہوئے رکی، پھر بہت ہمت کر کے موہت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اسے ذرا اونچا کیا۔ مگر یہ رشتہ مجبوری نہیں ہے طلال، مت بھولو کہ تم کسی اور کے ساتھ ایک زبردستی کے بندھن میں بندھی ہو۔ اس شخص کے ساتھ تو تمہارا کوئی تعلق ہی نہیں، میرا ہر تعلق اسی تک آتا ہے طلال۔ آج تم یہ بات اچھی طرح سمجھ لو، تمہیں تو میں نے اسی روز دل سے اتار دیا تھا جس دن تم نے تزین سے شادی کی تھی۔ وہ اپنے ہر لفظ پر زور دے کر بولی تو پیچھے کھڑے موہت کے دل میں ٹھنڈک سی اترتی چلی گئی۔ میں اسے چھوڑ دوں گا مہرو، طلال نے فی الفور فیصلہ کرتے ہوئے کہا، مگر مجھے اترن کی عادت نہیں ہے طلال۔ مہر ماں اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جتانے والے انداز میں قطعیت سمو کر بولی تو وہ جہاں کا تھا رہ گیا۔ اور اگر تم ہم سے کوئی تعلق رکھنا چاہتے ہو تو وہ یہی ہو سکتا ہے کہ تم میری کزن کے شوہر اور اس گھر کے داماد ہو، اور بس۔ آئندہ میری راہ میں آؤ گے تو میں پرانی دوستی کا بھی لحاظ نہیں کروں گی۔ اگلی بار شاید موہت کی بجائے مجھے تم پر ہاتھ اٹھانا پڑے، کیونکہ میں بھی تمہاری بدتمیزی کو برداشت نہیں کروں گی۔ خوب، وہ پے در پہ ملنے والے تکلیف دہ جھٹکوں سے سنبھل کر تلخ و استہزاء سے بولا، تو بات یہ تھی مہر ماں افندی کہ تم دل سے میرے لیے مخلص تھی ہی نہیں۔ نمیر افندی کا تو بہانہ مل گیا تمہیں، در حقیقت یہ شخص دیوار بنا ہوا تھا ہمارے درمیان۔ طلال کی جذباتی طبیعت پھر سے بھڑک کر بولا تو موہت کا ہاتھ دبا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرتی وہ طلال کی طرف رخ کرتے ہوئے سرد مہری سے بولی، تم بالکل ٹھیک سمجھے ہو طلال۔ کیا اب میں سمجھ لوں کہ تم دوبارہ ہمارے راستے میں نہیں آؤ گے؟ کیونکہ کسی کی راہ کھوٹی کرنے والے اکثر اپنا ہی راستہ بھٹک جایا کرتے ہیں۔ وہ آنکھوں میں شعلے لیے پیروں تلے زمین رونتا باہر نکلا تھا۔ مہر ماں نے گہری سانس بھری، موہت نے اس کا ہاتھ کھینچا تو وہ سرد تاثرات لیے اس کی طرف پلٹی۔ یہ کیا تماشا شروع کیا ہے اس نے پھر سے؟ وہ ناگواری سے پوچھ رہا تھا۔ وہی جس کی شروعات تم لوگوں نے کی تھی۔ تزین نے حقیقت بتا دی اسے تو وہ دوبارہ اپنا پرپوزل لے آیا۔ کاٹدار لہجے میں بولا تو موہت لمحہ بھر کو چپ رہ گیا۔ مہر ماں نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑا لیا۔ تمہارے دل میں بہت درد تھا نا نمیر افندی کا، سمرا آنٹی کا بیٹا ہو کر بھی تم نے وقار افندی کی موت کا بدلہ لیا ہم سے۔ اب میں واپس جا رہی ہوں اپنے گھر، تم لوگ مل بیٹھ کر آگے کی کہانی سوچ لو کہ زرنگار آنٹی کا کیا کرنا ہے۔ وہ آزردگی بھرے تلخ لہجے میں کہتی چلی گئی۔ موہت دوسرے ہاتھ پر مکہ مار کر رہ گیا۔ کبیر کی آمد نے گھر والوں کو پہلے تو ششدر ہی کر دیا۔ فرزین دوڑتی ہوئی ملاحہ کو بتانے گئی تو وہ یوں ہی دل پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے فک ہوتا چہرہ لیے ننگے پاؤں ہی بھاگتی چلی آئی۔ وہ ڈرائنگ روم میں موجود تھا اور اندر صدیقہ بیگم داخل ہو رہی تھی۔ ملاحہ پردہ پکڑے وہیں دہلیز پر کھڑی ہو گئی۔ نظریں تھی کہ جھروکے سے دیکھتی مگر سراب ہونے میں ہی نہ آتی تھی۔ اونچا لمبا شاندار مرد جس کو اللہ نے گویا شربتوں کے رنگ سی طلسماتی آنکھوں سے نوازا تھا۔ ملاحہ منجمد تھی۔ آغا جان کی طبیعت کی خرابی کا پتہ چلا تو سوچا عیادت کر لوں۔ وہ احتراماً کھڑا ہوا تھا۔ صدیقہ بیگم نے سلگتی نظر اس پر ڈالی اور کڑوے لہجے میں بولی، تمہیں تو اس گھر کی دہلیز پر قدم رکھنے سے پہلے بھی 1000 بار سوچنا چاہیے تھا۔ جس کی عزت کا بھی پاس نہیں رکھا گیا تم سے۔ الحمدللہ میں نے ہمیشہ اس گھر کی عزت کا اپنی عزت کی طرح خیال رکھا ہے۔ مجھے یہاں آتے ہوئے کسی قسم کا ڈر، خوف یا شرمندگی ہرگز نہیں تھی۔ وہ ادب سے بولا تو صدیقہ بیگم کا پارا ہائی ہونے لگا۔ بے شرموں کی یہی نشانی ہوا کرتی ہے، انہیں اپنے کیے پر کوئی شرمندگی نہیں ہوتی اور نہ ہی ان کی آنکھ میں حیا ہوتی ہے۔ وہ طنز سے بولی تو کبیر خان کا چہرہ ضبط سے لال ہوا۔ میں یہاں صرف آغا جان کی عیادت کے لیے آیا ہوں، اس سب باتوں کا جواب کسی اور وقت طلب کر لیجیے گا۔ صدیقہ بیگم کا دماغ گھوم گیا۔ بات تو تم سے بعد میں ہوگی، پہلے تو تم وہ سارا پیسہ واپس کرو جو موہت کو مہرہ بنا کر نکلوایا ہے تم نے۔ میں نے سب کچھ بھی نہیں کیا، ہم دونوں میں ڈیل ہوئی تھی، انہوں نے میری زمین خرید کر مجھے رقم ادا کی تھی اور بس۔
بڑا اچھا کیا تم نے، شرم تو نہیں آئی ہوگی؟ جس تھالی میں کھایا اسی میں چھید کیا، جس گھر میں تمہیں عزتوں کا رکھوالا بنایا گیا وہیں پر نقب لگائی تم نے۔ صدیقہ بیگم کسی کا بھی دماغ خراب کرنے کا عبور رکھتی تھی، اور یہ تو اللہ جانتا تھا کہ کبیر کس طرح ضبط کیے ہوئے تھا۔ میں آپ کو بہت احترام کرتا ہوں اور میں یہ سب باتیں کرنے کا سوچ کر نہیں آیا تھا، اور رہی شادی کے پرپوزل کی بات، تو شادی کا پیغام تو کسی بھی گھر میں بھیجا جا سکتا ہے۔ صدیقہ بیگم تلملا اٹھی۔ آدمی کو پہلے اپنی حیثیت دیکھنی چاہیے، پھر کوئی قدم اٹھانا چاہیے۔ الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے مجھ پر، پیسہ جائیداد سب کچھ ہے میرے پاس۔ وہ دنیا کا مطمئن ترین انسان دکھائی دے رہا تھا۔ دفتن صدیقہ بیگم کو اپنے خالی بینک اکاؤنٹس یاد آئے، جن میں سے موہد نے سب کچھ لٹا ڈالا تھا۔ اس سوچ کے ساتھ ان کے دل کو گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ ان کے سامنے بیٹھا ان کا ڈرائیور آج لاکھوں کی پراپرٹی اور رقم کا مالک تھا، اور وہ لوگ شاید خالی ہاتھ ہو چکے تھے۔ اسی وقت موہد ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو ملاحہ خاموشی سے ایک طرف ہو گئی، مگر واپس نہیں پلٹی۔ اس کا دل تو اندر بیٹھے کبیر خان میں اٹکا ہوا تھا۔ وہ اٹھ کر گرم جوشی سے موہد کو ملا۔ تائی جان کی آنکھیں جلنے لگی۔ اسے کہو یہ یہاں سے واپس چلا جائے۔ تمہاری مہربانی سے پہلے ہی آغا جان موت کو چھو کر واپس آئے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ اب کی بار انہیں یہ موقع بھی نہ ملے۔ تائی جان نے موہد کو بھی رگیڑ ڈالا۔ گھر آئے ہوئے مہمان کی عزت کرنی چاہیے، اور کبیر تو اس گھر کا ایک فرد رہا ہے جس پر سب سے زیادہ اعتبار کیا جاتا تھا۔ آغا جان نے اسے اپنا دستے راست بنا رکھا تھا۔ اتنی جلدی بھول گئی آپ لوگ؟ موہد نے تلخی سے انہیں یاد دلایا تو وہ چٹک کر بولی، اور اس نے اسی اعتبار کا خون کیا ہے، یہ بھی یاد ہے ہم سب کو۔ اور تم خود کیا ہو موہد؟ تم نے تو ہماری پیٹھ پہ چھرا گھونپا ہے۔ حقدار کو اس کا حق دینے کو اگر آپ چھرا گھونپنا سمجھتی ہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ بے رخی سے بولا تو صدیقہ جلبلا اٹھی۔ بہرحال آج اس کی سب غلط فہمیاں دور کر کے بھیجنا، اور خوش فہمیاں بھی۔ آغا جان کسی سے نہیں ملیں گے، ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے۔ پھر لفظوں کو چبا کر تلخی سے بولی، خاص طور پر دھوکے بازوں سے۔ وہ تنتناتی ہوئی باہر نکل گئی۔ ان کے نکلنے سے پہلے ہی ملاحہ تیزی سے وہاں سے ہٹ چکی تھی۔ موہد گہری سانس بھرتا کبیر کو بیٹھنے کا اشارہ کرتا اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ مجھے پتا تھا یہی ہوگا، کبیر آزردگی سے بولا۔ ہونے پر پچھتانے سے بہتر ہے کہ آگے کی راہ نکال لی جائے، موہد نے تادیبی انداز میں کہا۔ میں ان لوگوں کی فطرت سالوں سے جانتا ہوں، اپنے لیول سے نیچے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے یہ۔ اب دیکھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ لوگ اب اس لیول سے کافی نیچے آ چکے ہیں۔ موہد مسکرایا۔ آغا جان کی طبیعت کیسی ہے اب؟ پہلے سے بہتر ہے، سننے میں آیا ہے، میں تو خیر ابھی تک ان کے پاس نہیں گیا۔ موہد نے شانے جھٹکے، پھر وہ کبیر کا پریشان چہرہ دیکھ کر اسے تسلی دینے کی خاطر مسکرا کر بولا، فکر مت کرو، تمہارے دل کی دنیا ویران نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ شادی کی تیاری شروع کرو تم بس، ان سب کو راضی کرنا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ کبیر بے ساختہ مسکرا دیا۔ موہد کہہ رہا تھا تو پھر اللہ کی مدد سے کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ میں چلتا ہوں، پھر آغا جان سے تو ملاقات ہو نہیں سکے گی اب۔ کبیر نے اٹھنے کی کوشش کی تو موہد نے روک دیا۔ بیٹھو، ابھی چائے پی کر جانا۔ ہاں، میں کون سا سسرال آیا ہوں جو میری توازیہ کی جائے گی؟ وہ پرمزاح لہجے میں بولا تو کام والی کے ہاتھ اندر چائے اور لوازمات کی ٹرالی بھیجتے ہوئے باہر کھڑی ملاحہ کا دل سبک رفتاری سے دھڑکا۔ چائے کی ٹرالی دیکھ کر موہد ہنس دیا۔ اس گھر میں آپ کا ووٹ بہت مضبوط ہے خان صاحب۔ کبیر کے دل میں ایک نظر اس خوش روح کو دیکھنے کی آرزو مچل گئی، مگر محض مسکرا کر چپ ہو رہا۔ اس کے ہاتھ کی خوشبودار چائے مل گئی، فی الحال تو یہی بہت تھا۔ لاؤنج میں سمرہ اور موہد موجود تھے۔ یہ حاضری مبین اور سہیل افندی صاحب کی طلبی پر ہوئی تھی۔ تمہارے حق میں بہتر ہوگا کہ تم سارا پیسہ واپس اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کر دو موہد، ورنہ مجبوراً مجھے الٹی انگلی استعمال کرنی پڑے گی۔ سہیل افندی نے سخت لہجے میں کہا تو وہ مسکرا دیا۔ تو آپ پہلے ہی الٹی انگلی کا استعمال کر لیں پھر۔ فضول باتیں مت کرو، ہماری زندگی بھر کی کمائی تھی یہ بزنس جسے تم نے ٹھپ کر دیا ہے۔ اکاؤنٹس خالی پڑے ہیں، واجبات کی ادائیگی کہاں سے ہوگی؟ لیکن وہ سارا پیسہ تو اب میرے اختیار میں نہیں ہے،
वो लापरवाही से बोला, तुम्हारा नुमैर से क्या ताल्लुक है? मुबीन अफंदी ने चुभते लहजे में पूछा। वो वकार का बेटा है भाई साहब, समरा ने उन्हें जताया। मुझे अब सारी समझ आ गई है, तुम दोनों इस सारे किस्से में शामिल हो। नुमैर को जानते हो तो फिर मेहरमा के निकाह में भी शामिल हो गए तुम लोग। मुबीन साहब का खून खोला। मुझे कुछ मालूम नहीं था इस बारे में, इस बात पर मैं कसम उठा सकती हूँ, समरा नाराज़ी से बोली। आज कबीर आया था, मोहित ने एक कतई गैर मुतलिक बात की। हम घर में नहीं थे वरना वो जिंदा वापस न जाता। सुहेल भड़के। क्यों, उसने क्या कसूर कर दिया है? किसी का घर रिश्ता भेजना जुर्म तो नहीं? मोहित ने हैरत की अदाकारी की तो मुबीन जिल बिला उठे। तुम्हारी बहन होती तो मैं देखता कैसे तुम उस ड्राइवर से उसका रिश्ता करते। मिलाहा मेरी बहन ही है ताया जान, इसीलिए मैंने उसके लिए एक बेहतरीन फ़ैसला किया है। आप मिलाहा से क्यों नहीं पूछ लेते? वो इतराज़ करे तो हम पीछे हट जाएंगे। वो इत्मीनान से कहता उनको ऑफ़र कर रहा था। उनका दिल चाहा 2-3 थप्पड़ लगा दे उस खुदसर को, मगर बाज़ बातें सिर्फ सोची ही जा सकती हैं। मखमल में टाट के पेवन नहीं लगाए जाते, सुहेल ने तनफ्फुर से कहा। अब तो आप लोग भी उसी पोजीशन में आ चुके हैं ताया जान। बकौल आपके बिजनेस ठप हो गया है, तो फिर ये मस्नूई शान शौकत का प्रचार क्यों? आपके जितना रुपया तो अब कबीर के पास भी है, बल्कि ज़मीनें भी हैं। मोहित बहुत महजूस होते हुए बोला तो सुहेल साहब का चेहरा गुस्से से लाल हुआ, जबकि मुबीन अफंदी ने तासुफ से उसे देखा। आप मिलाहा का रिश्ता हो जाने दें, वो बहुत खुश रहेगी। आपको ताईजान ने बताया नहीं कि वो राज़ी है इस रिश्ते पर? वो भोलपन से बोला तो मुबीन साहब को 440 वोल्ट का झटका लगा। क्या मतलब? मतलब ये कि ताईजान जानती हैं कि मलाहा इस प्रपोजल से खुश है, फिर मुझे इनकार की वजह समझ नहीं आ रही। बकवास मत करो, मोहित सच कह रहा है। एतराज़ सिर्फ आप लोगों की तरफ से है, मलाहा की तरफ से नहीं। समरा संजीदगी से बोली तो मुबीन साहब की पेशानी चमक उठी। आप चाहें तो ताईजान से पूछ सकते हैं, वो इत्मीनान से बोला। तुम इन फजूल बातों को छोड़ो और सीधे मामले पर आओ और ये बताओ कि बैंक का पैसा कब लुटा रहे हो? उन्होंने सख्ती से कहा। वो पैसा उसके हकदार तक पहुंच चुका है। 14 सालों में आप लोग अपने हक का पैसा खा चुके हैं। ये वकार अफंदी और उसके बेटे का हिस्सा था जो मैंने ईमानदारी से उन्हें अदा कर दिया है। मोहित का इत्मीनान काबिल दीद था। तुम होते कौन हो इस तरह के फैसला करने वाले? हमारा रुपया, हमारी जायदाद, हम उसे रखें या आग लगाएं, तुम्हें उससे क्या मतलब? तुम अगर सीधी तरह से ना माने तो मुझे मजबूरन पुलिस से मदद लेनी पड़ेगी। सुहेल अफंदी तप उठे। हाँ हाँ हाँ, आपकी यहाँ की पुलिस तो सुना है 50-60 हज़ार में ही बिक जाती है, मोहित ने महजूज होते हुए कहा तो मुबीन अफंदी भुना कर उठ खड़े हुए। ये तो तुम्हें वक्त ही बताएगा कि कौन कितने पानी में है। सीधी तरह से सारा पैसा वापस अकाउंट्स में डाल दो, वरना मैं भूल जाऊंगा कि मेरा तुमसे क्या रिश्ता है। पैसे की खातिर रिश्तों को भुलाना आपकी पुरानी और ख़ानदानी रवायत है। आपने तो अपने 2 सगे भाइयों को बुला दिया था और सालों तक उनके पैसे पर अय्याशी करते रहे। मैं तो फिर भतीजा हूँ आपका, मोहित ने तल्खी से कहा तो वो जवाब दिए बिना बाहर निकल गए। लाउंज में अब वो दोनों माँ बेटा ही बैठे रह गए थे। समरा ने परेशानी से मोहित की तरफ देखा और खुफली से बोली, ये किन चक्रों में पड़े हुए हो तुम मोहित? मैंने तुमसे कहा था कि मेहरमा वाला किस्सा किसी तरह ख़त्म करो और तुम ये नया खाता खोल कर बैठ गए हो। इनके सारे खाते मैं एक ही साथ बंद करूंगा, आप देखिएगा। और तलखी से कहता उठ खड़ा हुआ। और मेहरमा? उन्होंने तशवीश से उसे देखा। उसका तो जो फैसला होना था वो हो चुका। अल्लाह की खैर करे, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है मोहित। वो वाकई अब परेशान हो चुकी थी। मोहित नरम लहजे में उन्हें तसल्ली देने लगा। आगाजान के कमरे में दोनों भाई बैठे हुए थे। आगाजान की तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर थी, मगर इस झटके ने उनके एसाब काफ़ी कमज़ोर कर दिए थे। ख़ास तौर पर मोहित की धोखाधड़ी उनका सारा दमखम निकाल गई थी। मोहित कहाँ है? उन्होंने बेटू से पूछा। घर में ही है, और कहाँ जाएगा? सुहेल नागवारी से बोले। उससे बात करो, हो सकता है वो गुस्से की कैफियत में ये बात कह रहा हो और पैसा खुद उसी के अकाउंट में हो। आगाजान आहिस्ता आवाज़ में कह रहे थे। मुबीन अफंदी ने सुहेल को इशारा करके इस मौजू पर बात करने से रोक दिया।
اور ان کی بات کا خود بہت نرمی سے جواب دیا۔ آپ بے فکر رہیں آغا جان، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا، موہت کے ساتھ ساری باتیں ہو جائیں گی اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارا سارا پیسہ واپس اکاؤنٹ میں بھی آ جائے گا۔ میں بہت کمزور پڑ گیا ہوں مبین۔ 2 بیٹوں کو کھونے کے بعد موہت کو پایا تو یوں لگا جیسے دونوں بیٹوں کو سود سمیت واپس پا لیا ہو، مگر اس نے جو کچھ کیا اس نے میرا دل توڑ دیا ہے۔ اس نے مجھ پر اس عورت کے بیٹے کو ترجیح دی۔ یہ سوچ میرے دل کو کمزور کیے جاتی ہے۔ مجھے دنیا میں وہ سب سے پیارا ہے اور اس نے مجھ پر ایک طوائف زادے کو فوقیت دی۔ وہ دکھ کی انتہا پر تھے۔ دفع کریں آغا جان، وہ اس قابل ہے ہی نہیں کہ اسے اتنے اونچے مقام پر رکھا جائے۔ اس کا لالچ صرف اور صرف پیسہ تھا جو وہ دھوکہ دہی کر کے نکلوا چکا ہے، حالانکہ اگر وہ سمجھتا تو یہ سب اسی کا تھا۔ سہیل افندی نے تلخی سے کہا، تم نے مہرمہ سے بات کی؟ اس خبیث کا کوئی فون آیا یا نہیں؟ اب تو وہ کسی طریقے سے بھی صحیح مگر اپنا حصہ لے چکا ہے، آغا جان نے پوچھا۔ ہاں اب میں مہرمہ سے بات کروں گا، آپ فکر نہ کریں۔ وہ سیدھے طریقے سے نہ مانا تو اس کی ماں کو پولیس میں دینا پڑا تو دے دیں گے، مبین افندی نے تنفر سے کہا، اور در حقیقت انہوں نے یہی سوچ بھی رکھا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے گھر پر ایسی آفات آ جائیں گی۔ آپ اندازہ کریں، موہت واقعی آستین کا سام ثابت ہوا ہے۔ اگر وہ نمیر کو اس کا حصہ دے سکتا ہے تو وہ کیا مہرمہ اور اس کے نکاح کی سازش میں شریک نہ ہوگا؟ سہیل افندی نے غصے سے کہا، میری مہرمہ سے بات ہوئی تھی، اس کا کہنا تھا کہ موہت نے نمیر سے طلاق دلوانے کی خاطر ہی پیسہ اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروایا ہے، مبین افندی نے بتایا تو سہیل نے سر جھٹکا جیسے کہ ان کی بات پر یقین نہ آیا ہو۔ مجھے تو اب کسی بھی بات پر یقین نہیں آتا۔ اگر ایسا کچھ ہوتا تو کیا وہ مجھ سے بات نہ کرتا؟ ہم بھی تو یہی چاہتے تھے کہ مہرمہ کو اس شخص سے نجات مل جائے، آغا جان نے تعصب سے کہا۔ اس شخص کی کسی بھی بات پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ جو شخص بزنس اکاؤنٹس خالی کر سکتا ہے وہ کسی بھی طور پر قابل اعتبار نہیں، سہیل افندی نے قطعی انداز میں کہا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ آغا جان پھر سے موہت کی باتوں میں آ جائیں یا پھر سے اس پر بھروسہ کرنے لگے۔ آغا جان تھک کر خاموش ہو گئے اور سر تکیے پر ڈال دیا۔ در حقیقت وہ خود کو کمزور محسوس کرنے لگے تھے۔